بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، اکثر آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا یا دوستوں میں دیکھا ہوگا یا رشتہ داروں کے یہاں آتے جاتے ہوئے دیکھا ہوگا، اکثر خواتین ہماری نماز ادا کرتی ہیں، مگر جب نماز سے فارغ ہوتی ہیں تو اٹھنے سے پہلے جائے نماز کا ایک سائڈ سے کونا فولڈ کر دیتی ہیں۔ جب ان لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو عموماً مرد حضرات کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے پاتے، مگر جب عورتوں سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ عورتیں اپنی دادا دادی یا نانا نانی ان سے سنی سنائی باتیں دہرا دیتی ہیں کہ اگر ہم جائے نماز کا کونا فولڈ نہیں کرتے تو اس پر شیطان نماز ادا کرتا ہے۔ دوستو، ہے نا حیرت کی بات کہ اگر شیطان نے نماز ادا ہی کرنی تھی تو وہ خدا تعالیٰ کو سجدہ کرنے سے انکار ہی کیوں کرتا؟ وہ شیطان جس نے حکم الہی کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے ایک سجدے سے انکار کیا، وہ شیطان جس نے اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کی اور اس نافرمانی کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی سے اس کو ذلیل و رسوا ہو کر نکلنا پڑا، بھلا اس کو نماز ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس نے نماز ہی ادا کرنی ہو تو وہ اپنے رب کو سجدہ کر کے راضی نہ کر لے؟ اکثر لوگ جو نماز پڑھنے کے بعد مصلی کا کونا یہ سمجھ کر الٹ دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ شیطان اس پر نماز پڑھے گا، تو اس میں کوئی بات بھی حقیقت نہیں ہے اور اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو دوستو، اولیاء کرام اور بزرگان دین کی تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مصلی کا کونا موڑ دینا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، حتیٰ کہ یہ نماز کے آداب میں بھی اس کا شمار نہیں ہے۔ دوستو، قرآن پاک میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ دوستو، حدیث مبارکہ میں بھی بدگمانیوں سے منع فرمایا گیا ہے۔ صحیح بخاری جلد 100 حدیث نمبر 1009، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ تو دوستو، آپ سب کو، ہم کو اور اپنے عزیز و اقارب کو اس بدگمانی سے روکنا چاہیے۔ دوستو، ایسی کتنی ہی سینہ بسینہ تہمات ہمارے آباء و اجداد سے چلتے چلتے ہم تک پہنچی ہیں، جن میں سے کسی کو بھی تاریخ اسلام میں کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے، لیکن افسوس در افسوس افسوس کہ وہ ہمارے مسلم گھرانوں میں بڑی شدت سے اپنائی جاتی ہیں۔ مثلاً رات کو جھاڑو نہ دو، گھر خالی ہو جائے گا۔ دوستو، اسی طرح جھاڑو سے نہ مارو، سوکے کی بیماری ہو جائے گی۔ ایسے ہی آپ میں سے اکثر دوستوں نے کہیں نہ کہیں دیکھا یا سنا ہوگا کہ اکثر خواتین خالی جھولے کو جھلانے سے منع کرتی ہیں کہ اس طرح خالی جھولے کو جھلانے سے بچہ نہیں ہوگا یا چھوٹے بچے کو نقصان ہوگا، جبکہ دین اسلام و قرآن حدیث میں اس تہمات کا یا ایسی کسی بھی تہمات کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ اللہ کے لیے اپنے گھروں کو بچاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو دین اسلام پر قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوست و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔